دوران پرواز جنگلوں سے گزرتے ہوئے کسی کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ اگر وہ نیچے گر جائے تو کیا ہوگا، مگر جس کو حقیقی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ ان جنگلوں میں گریں گے۔ یہ ناقابل یقین واقعہ ایک 17 سالہ لڑکی جولین کا ہے، جو اپنی مدر کے ساتھ اس جہاز میں سوار تھی جو ایمیزون کے جنگلوں میں گر کر تباہ ہوا۔ جہاز پر سوار تمام لوگ مر گئے ماں سوائے اس لڑکی کے۔ 1971 میں جولین کوئپ کے ہائی اسکول سے فری ہوئیں تو اپنی مدر کے ساتھ والد کے پاس جانے کا پروگرام بنایا، جو روکلپا میں محکمہ جنگلات میں زوالوجسٹ کے طور پر جاب کرتے تھے۔ جولین اور اس کی مدر پیرو کے شہر لائما کے ایئرپورٹ سے لانسا کی فلائٹ نمبر 508 سے روانہ ہوئے۔ اڑان بھرنے کے بعد جہاز 1 گھنٹے تک معمول کے مطابق پرواز کرتا رہا۔ جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب موسم خراب ہونا شروع ہوا اور تیز بارش کے ساتھ ہوا بھی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے جہاز ان بیلنسڈ ہونا شروع ہوا اور مسافر دہشت زدہ ہو گئے۔ جولین اور اس کی مدر نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس سے اگلا لمحہ مزید خوفناک تھا، کیونکہ جہاز آسمانی بجلی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ جہاز کے شیشے ٹوٹتے چلے گئے اور جہاز زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ شدید دھویں اور گڑگڑاہٹ سے جولین بے ہوش ہو گئیں، تاہم جب ہوش آیا تو ان کی سیٹ ایک درخت کی شاخوں میں پھنسی ہوئی تھی، جبکہ وہ خود سیٹ بیلٹ کے ذریعے اسی سیٹ میں جکڑی ہوئی تھیں اور اسی کی وجہ سے نیچے گرنے سے محفوظ رہیں۔ جولین کو وہ لمحات تیزی سے یاد آئے کہ وہ تو جہاز میں تھیں۔ جولین نے خود کو سنبھالا اور دیکھا کہ وہ بہت زخمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پھر بے ہوش ہو گئیں اور کئی گھنٹے بعد ہوش میں آئیں تو حالت قدرے بہتر تھی۔ جولین نے اپنے ذہن کو پرسکون کرتے ہوئے سوچا کہ آگے کیا کرنا ہے، اور نیچے دیکھا تو ہر طرف بڑی بڑی گھاس، درخت اور نہر نما پانی کے جوہر دکھائی دیے۔ تب اسے خیال آیا کہ یہ تو ایمیزون کا جنگل ہے، اور جب جہاز حادثے کا شکار ہوا تو جہاز ایمیزون کے جنگل کے اوپر سے ہی گزر رہا تھا۔ جولین کے ہاتھ اور کندھے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ قریب ہی ایک بیگ بھی پڑا تھا جو شاید کسی مسافر کا تھا۔ جب جولین نے بیگ اٹھا کر اس میں دیکھا تو بیگ میں کچھ ٹافیاں اور بسکٹ وغیرہ موجود تھے۔ جولین کہتی ہیں کہ جنگل کسی چھتری کی طرح گھنا تھا۔ میں نے کئی بار جہازوں کی آوازیں سنی جو شاید گرنے والے جہاز کا ملبہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے بھاگ بھاگ کر انہیں آوازیں دینے کی کوشش کی، مگر جنگل شدید گھنا ہونے کی وجہ سے میں کسی کو نظر نہیں آ سکی۔ جولین بتاتی ہیں کہ سفر کے وقت انہوں نے سلیو لیس منی ڈریس اور سینڈل پہن رکھے تھے۔ حادثے کے بعد لباس بری طرح پھٹ چکا تھا، جبکہ ایک سینڈل بھی کہیں کھو چکا تھا۔ بہرحال کئی خدشات دل میں لیے انہوں نے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں کئی مقامات پر سانپ دکھائی دیے، تاہم وہ آگے بڑھتی چلی گئیں۔ پھر انہیں ایک ایسی ندی ملی جو ایک طرف کو جا رہی تھی۔ وہ اس ندی کے اندر اتر گئیں تو اس کا پانی گھٹنوں تک تھا۔ جولین نے آگے چلنا شروع کیا۔ وہ بیگ ان کے بہت کام آیا۔ بھوک لگنے پر بسکٹ اور ٹافیاں کھا لیتی، مگر یہ بیگ زیادہ دیر نہیں چل سکا اور اس میں موجود ٹافیاں اور بسکٹس ختم ہو گئے، جبکہ پانی پینے کے لیے اسی ندی کا پانی استعمال کرتی رہیں۔ جولین کے ذہن میں یہی امید تھی کہ یہ ندی پانی کے کسی بڑے ذخیرے تک پہنچے گی اور وہاں انہیں کوئی نہ کوئی مدد کے لیے مل جائے گا۔ اس دوران شام ہو گئی، مگر جولین چلتی رہیں اور اندھیرا گہرا ہونے تک وہ کافی تھک چکی تھیں اور کافی ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ تاہم وہ ایک درخت کے جھنڈ میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور کب نیند کی آغوش میں چلے گئیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ سورج کو دیکھ کر جولین کو نئی زندگی کا احساس ہوا اور انہوں نے نئے حوصلے کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ جولین بتاتی ہیں کہ اچانک انہیں بڑے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، تو جب دیکھا تو وہ وولچرز تھے جو ادھر ادھر اڑ رہے تھے اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے۔ انہیں یہ بات سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ یہ گوشت کھانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ جہاز گرنے سے کافی تعداد میں لوگ مر چکے تھے اور لاشیں یہیں کہیں موجود تھیں۔ جولین تیزی سے آگے بڑھیں تو ایسی 3 لاشیں ملیں جن کے چہرے مسخ تھے اور لباس کے ٹکڑوں سے ایک لاش عورت کی لگ رہی تھی، جس پر ذہن میں یہ خوفناک خیال آیا کہ کہیں وہ اس کی ماں تو نہیں۔ تاہم قریب جا کر اندازہ ہوا کہ وہ کوئی اور خاتون ہیں۔ وہ انتہائی ویک ہو گئی تھیں۔ ان کا گزارا درختوں کے پتوں پر ہو رہا تھا۔
जूलियन कहती हैं कि एक मौका पर इनकी हालत अजीब हो गई और दिखाई दिया कि सामने एक झोंपड़ी है। ताहम जब इसको छुआ तो वो एक बहुत बड़े जहाज में बदल गई, जिस पर एहसास हुआ कि ये हालोसेंशन है और सर को जोर जोर से झटके दिए। थोड़ी देर बाद फिर रात हो गई, जो नदी के किनारे पर घास के ऊपर ही गुजारी, और इसके बाद के दिन और रातें भी कुछ ऐसे ही गिरते पड़ते और चलते हुए गुजरी। तकरीबन 1 फीट की घास में जब आंख खुली तो कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे फरिश्ते बोल रहे हैं। जूलियन कहती हैं कि मुझे कुछ लोग नजर आए जिनके पास कश्ती भी थी, मगर मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ी कि ये वही तख्लीकाती तस्वुर है और आगे जाऊंगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। ताहम इस दौरान इन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ पलटे। जूलियन पानी और कीचड़ में बुरी तरह लथड़ी हुई थी और बात करने से कासिर थी। जूलियन ने इन्हें मुख्तसरन अपनी कहानी बताई और वो मदद पर तैयार हो गए। खाने को सामान भी दिया और जख्मों की मरहम पट्टी भी की। अगले रोज़ जूलियन की अपने वालिद से मुलाकात हुई तो इसी वक्त वालिदा की लाश मिलने की खबर टीवी पर चल रही थी। जूलियन ने 11 रोज़ अमेज़न के जंगल में गुजारे। अब इनकी उम्र 69 साल है और वो पेरू शहर में रहती हैं।